अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। गैर मुस्लिमों और एथियस से जब भी कुरान पाक को अल्लाह का कलाम नाम मानने से मुतल्लिक सवाल किया जाए तो आम तौर पर इनके पास 4 सबसे बड़े एतराज़ होते हैं जिन्हें वो दलील के तौर पर पेश करते हैं। नंबर 1 के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से आयतें बनाकर इस किताब को लिखा और इसे अल्लाह से मंसूब कर दिया कि ये कलाम आसमानों से अल्लाह ने नाजिल किया है। दूसरा एतराज़ कि इसे लिखने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले मौजूद किताबों यानी तौरात, अंजील, ज़बूर वगैरह और दूसरे सहीफ़ों को इस्तेमाल किया क्योंकि अहले किताब की किताबों के अंदर ज़्यादातर वाक़यात और चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तीसरा एतराज़ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त के किसी आलिम दीन यानी यहूदी या क्रिश्चियन से ये किताब लिखने के लिए मदद ली और इन्हीं लोगों की मदद से ये सब कुछ मिलता जुलता बिल्कुल वैसा ही कुरान करीम के अंदर नकल किया जो कि इनकी किताबों में था। और चौथा ये कि नौजुबिल्ला मोहम्मद ने शैतान की मदद से इस कुरान पाक को लिखा, जैसा कि मुशरिकीन मक्का इनके बारे में कहा करते थे कि इसे जिन्नात का साया रहता है और परेशान किस्म के ख्वाब आते हैं। पर इन दावों की अकली और लॉजिकली तौर पर हकीकत दरअसल है क्या, और क्या इन दावों को तारीखी हक़ाइक़ की मौजूदगी में किसी भी तरह से साबित किया जा सकता है? आमतौर पर इस तरह के शकूक व शुबात वाले सवाल उठाकर गैर मुस्लिमों का टारगेट ऐसे लोगों को गुमराह करना होता है जो कि तारीख़ इस्लाम या इस्लामी शरीयत का ज़्यादा इल्म रखते ही नहीं है और इनका ईमान काफ़ी कमज़ोर होता है, क्योंकि ये लोग लॉजिकली तौर पर चीज़ों की गहराई के अंदर जाकर इनको समझ ही नहीं पाते। पर आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 4 सवालों के ऐसे लॉजिकली और अकली तौर पर जवाब देंगे जिनके जवाबात को चाहते हुए या ना चाहते हुए भी इन्हें कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो कुरान करीम को मानते ही नहीं है। लिहाजा इनके और हमारे दरमियान जो चीज़ कॉमन है वो है लॉजिक्स, कॉमन सेंस और अकली दलाइल, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी बोल उठेंगे कि बेशक ये कुरान हक और सच है, ये अल्लाह का कलाम है। बेशक दुनिया की कोई भी ताकत चाहकर भी इसे खुद से नहीं लिख सकती। ये वीडियो क्योंकि तारीखी और कुरानी हकायक को अकली तौर पर वजाहत से बयान करती है, लिहाजा इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि कुरान करीम पर किए जाने वाले ये एतराज़ात 4 ही क्यों हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं। इसका जवाब यह है कि हर किताब की तहरीर करने वाले का एक ऑथर होता है यानी लिखने वाला, और अगर आप इस किताब के लिखने वाले पर यकीन नहीं करते तो आपके पास सिर्फ गिने चुने ऑप्शन होते हैं, यानी ले देकर आपके पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन बचते हैं कि आप इस पर एतराज़ करें। और बिल्कुल यही मामला कुरान का भी है। इसके मौजज़ात और हकायक पर तो गैर मुस्लिमों को भी एतराज़ नहीं, पर इसके लिखने वाले पर एतराज़ है। अगर हम पहले ऑप्शन पर गौर करें तो वो है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से कुरान लिखा। अगर हम ये बात मान लें तो इन लोगों से मेरा ये सवाल है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस के बोलने का स्टाइल मुख्तलिफ हो जबकि कुरानी आयात के बोलने का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हो, यानी हदीस से बिल्कुल अलग हो। यानी अहादीस के स्टाइल से बिल्कुल वाज़े तौर पर पता चले कि ये किसी इंसान ने बयान किए हैं, जबकि कुरानी आयात को देखकर पता चले कि ये स्टाइल किसी इंसान का नहीं बल्कि इससे भी पहले आने वाली अलामी किताबों का है। क्या कभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि अनजाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस को भी कुरान के स्टाइल में बयान ना कर दिया हो? हम देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। दोनों का स्टाइल बिल्कुल अलग अलग है और इसका मतलब कि इनके सोर्स भी अलग अलग हैं। दूसरा सबूत कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से कुरान पाक लिखा और खुद इस कुरान पाक के अंदर कई बार अपने खिलाफ भी आयात शामिल कर दी हों। मिसाल के तौर पर सूरह अत-तौबा आयत 43 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, जिसका मफहूम है कि मोहम्मद अल्लाह तुम्हें माफ करे, तुमने इन लोगों को क्यों इजाजत दी, इनके बहाने कबूल किए हालांकि ये लोग झूठे और मुनाफिक साबित हो जाते हैं। ये कुरानी आयात एक गज़वा के मौका पर नाजिल हुई थी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी का हुक्म दिया तो झूठे और मुनाफिक लोग आकर आपके पास बहाने बनाने लगे ताकि जंग से बच सकें, और रसूलुल्लाह की तबीयत में क्योंकि नरमी नुमाया थी लिहाजा आपने इन सब के बहाने कबूल कर लिए, और इसी बात पर अल्लाह ने आपको फरमाया कि अल्लाह आपको माफ फरमाए। ऐसा करके आपने गलती की है क्योंकि ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी था। ये आयत मुबारका उस वक्त नाजिल हुई जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के मामले में कुछ हलाल चीज़ों को भी अपने लिए हराम ठहरा लिया था, और अल्लाह पाक ने फरमाया कि अपनी बीवियों की मोहब्बत में आपने खुद से ऐसा कर लिया है क्योंकि अल्लाह तो ऐसा नहीं चाहता। इस पर पकड़ आ गई है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों आप हराम ठहरा रहे हैं अपने ऊपर वो शय जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है? क्या आप चाहते हैं अपनी बीवियों की रज़ाजू? अल्लाह ने आपकी खता से दरगुजर की। या सूरह अब्बस के अंदर अल्लाह पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकायदा नाराजगी का इजहार करते हुए फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेवरी चढ़ाई और मुंह फेरा कि इनके पास वो नबीना हाजिर हुआ, और तुमको क्या खबर कि शायद वो पाकीज़गी हासिल करता, सोचता, समझता और ये इसे फायदा देता। जो परवाह नहीं करता तुम इसकी तरफ तवज्जो करते हो।
یہ آیات مبارکہ اس وقت نازل ہوئیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے کچھ سرداروں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اور اسی دوران عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ سن رہے تھے کہ کوئی لوگ موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہیں۔ سو ان صحابی نے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے ان سے سوال کیے، مگر رسول اللہ نے ان پر توجہ نہ دی، بلکہ آپ کی پیشانی پر ناگواری کے اثرات آئے۔ جب آپ نے ان صحابی پر توجہ نہ دی تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ حضور کا لفظ عتاب، یہ عتاب نازل ہوا مجھ پر، تو حضور فرمایا کرتے مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندوں کی جو ہے چھوٹی خطاؤں کے اوپر بھی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے اندر بے تحاشا ایسی مثالیں موجود ہیں، تو ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کیا کوئی شخص خود سے قرآن پاک جیسی علامی کتاب لکھ رہا اور وہ اپنے خلاف ایسی آیات کو اس کتاب کے اندر شامل کرے، اور وہ بھی اپنے صحابہ اور ماننے والوں کے سامنے؟ کیا یہ چیز کوئی لاجک بناتی ہے؟ کیا دنیا کا کوئی بھی شخص جو کہ اس طرح کی کوئی بھی کتاب لکھ رہا ہو اس کے اندر اپنی اس طرح کی باتوں کو بیان کر سکتا ہے؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا ثبوت ہے قرآن کریم کے اندر موجود مستقبل کی پیشن گوئیاں۔ قرآن کریم میں حیرت انگیز طور پر مستقبل سے متعلق ایسی پیشن گوئیاں موجود ہیں جو کہ اس وقت عام لوگوں کی سوچ اور سمجھ کے مطابق ہونا بالکل ناممکن سی بات تھی، لیکن پھر بھی قرآن پاک کی ہر ایک پیشن گوئی لفظ بلفظ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ کچھ تو رسول اللہ کی وفات سے پہلے تک اور زیادہ تر آپ کی وفات کے بعد بھی آج بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر اللہ پاک نے رومن حکومت سے متعلق پیشن گوئی کر دی تھی کہ رومی مغلوب ہو چکے ہیں، یعنی ہار چکے ہیں، لیکن شکست کھانے کے بعد یہ دوبارہ صرف چند سالوں کے اندر فتح حاصل کر لیں گے، اور اس روز ایمان والے لوگ خوشیاں منائیں گے۔ رومی سلطنت کی یہ فتح قرآن پاک کی کتنی بڑی پیشن گوئی تھی جسے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جاننے کے لیے آپ کو ان آیات کا پس منظر جاننا ہوگا۔ رسول اللہ کے زمانے کے اندر دو سپر پاورز تھی، رومن اور پرشین امپائر، یعنی ایرانی سلطنت۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھیں۔ کبھی رومن حکومت پرشین حکومت کے علاقوں پر قبضہ کر لیتی تو کبھی پرشین حکومت رومن حکومت کے علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں پیچھے دھکیل دیتی۔ رومن حکومت کے پاس پورا یورپ، مغربی میڈیٹرین سی کا علاقہ اور ترکی کا علاقہ تھا۔ جب رسول اللہ کی عمر 31 سال تھی تب سے لے کر آپ کی 45 سال کی عمر تک رومن اور پرشین امپائر کے درمیان مسلسل جنگیں چلتی رہی، اور اسی دوران پرشین امپائر نے بری طرح سے رومیوں کو شکست دے دی۔ رومی مذہب کے لحاظ سے عیسائی تھے، یعنی مسلمانوں کے اہل کتاب تھے، جبکہ ایرانی آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے مشرک تھے۔ اس شکست کے نتیجے میں یروشلم کا علاقہ، جسے اس وقت ایلیا کہا جاتا تھا، اور یہاں پر رومیوں نے وہ مقدس صلیب بھی رکھی ہوئی تھی جس پر ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی۔ ایلیا سمیت بڑے بڑے علاقوں پر ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ رومیوں کو ایرانیوں کا اتنا خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ لوگ اچانک سے کہیں پر ان کے کیپٹل یعنی قسطنطنیہ پر حملہ نہ کر دیں۔ اتنا برا حال ہو گیا تھا رومن حکومت کا۔ بالکل اسی ٹائم کے اندر دوسری طرف عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کئی سال سے کیا ہوا تھا، لیکن کچھ ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ لہٰذا ایرانیوں کی فتح پر مشرکین مکہ بہت خوش ہوتے تھے کہ وہ تو ہم جیسے مشرک ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ رومیوں کی فتح پر مسلمان خوش ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ مشرک تو ہیں مگر مسلمانوں کی طرح اہل کتاب بھی ہیں۔ جب رومی شکست کھا گئے تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو تانے دینا شروع کر دیے کہ تمہارے اہل کتاب بھی تمہاری طرح دنیا کے اندر شکست کھا کر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں کی بہت دل آزاری ہوتی ہے، اور اسی وقت قرآن پاک کے اندر یہ آیات نازل ہوئی کہ سن لو کہ اگر رومی ہار چکے ہیں تو بہت جلد پھر سے یہ غالب آئیں گے، صرف چند سالوں میں، جو کہ عرب میں تقریباً 10 سال کا عرصہ سمجھا جاتا ہے، یعنی صورتحال ایک دم سے بدل جائے گی۔ قرآن پاک کی انہی آیات کے نزول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مشرک سے شرط بھی لگا لی تھی، کیونکہ اس وقت تک شرط لگانا حرام نہیں تھا، کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور رومی دوبارہ فتح حاصل کر لیتے ہیں تو تم مجھے 100 سے زیادہ اونٹ دو گے، اور اگر قرآن کے الفاظ غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو میں تمہیں 100 سے زیادہ اونٹ دوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق مشرکین مکہ کو اتنا زیادہ یقین تھا کہ وہ لوگ 100 سے زیادہ اونٹوں کی بھی شرط لگانے کو تیار تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ صرف 9 سال کے عرصے کے اندر قرآن کریم کی پیشن گوئی کے مطابق بالکل ایسا ہی ہوا، اور اس آیت مبارکہ کے مطابق 9 سال کے اندر ہی رومی بادشاہ ہرکل نے ایرانیوں کو عبرتناک شکست دے کر ان سے اپنا تمام چھینا ہوا علاقہ واپس لے لیا، جس کے اندر عرب سے جڑے تمام علاقے مثلاً شام، عراق اور فلسطین بھی شامل تھے۔ سورہ روم کی آیت 5 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس روز مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ مگر سوال یہ تھا کہ مسلمان اس وقت کس بات پر خوشیاں منا رہے ہوں گے؟ اس کا اندازہ انہیں اس وقت ہوا جب رومیوں کی اس فتح کے وقت مسلمان عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر جنگ بدر لڑ کر فتح حاصل کرتے ہیں اور دونوں خوشیاں مناتے ہیں۔
یہ سن 614 کا ٹائم ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو 9 سال ہو چکے تھے۔ بالکل اسی طرح سے سورہ الفتح کے اندر مکہ کی فتح کی پیشن گوئی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دکھائی گئی تھی، بالکل ویسے ہی پوری ہوئی۔ قرآن کریم کے اندر ایسی بے تحاشا اور بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں جو کہ اس ٹائم کے اندر کسی بھی انسان کے لیے جاننا بالکل ناممکن سی بات تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے اگر قرآن کریم خود سے لکھا، وہ اتنے یقین کے ساتھ یہ پیشن گوئیاں کیسے کر گئے؟ کیونکہ اگر یہ پیشن گوئیاں غلط ثابت ہو جاتی تو کیا ہوتا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یقیناً آپ کے ماننے والوں کے اندر بھی آپ کا خود کا سٹیٹس کمزور ہو جاتا۔ تیسری اہم ترین اور غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن کریم مختلف موقعوں پر نازل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کسی یہودی یا کرسچن نے جب رسول اللہ سے کوئی سوال کیا جس کا جواب کسی کو معلوم نہیں تھا تو اللہ نے وحی کے ذریعے قرآنی آیات نازل کی اور آپ کو اس کا جواب دے دیا، یا آپ نے کچھ ٹائم کے لیے اس کا انتظار کیا تاکہ اللہ کی طرف سے جواب آئے، کیونکہ اللہ کے رسول اس جواب کے لیے وحی کا انتظار کرتے، اور اگر آپ نے خود سے اس کا جواب دینا ہوتا تو اسی وقت موقع پر دے دیتے۔ آپ کو انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ایسا اتفاق ممکن ہے؟ وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ بار بار۔ اس کے علاوہ اللہ کا سب سے بڑا دعویٰ جو کہ قرآن کریم کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ جن اور انسان سمیت دنیا کی تمام مخلوقات کو چیلنج ہے کہ اگر تم مل کر بھی قرآن کریم جیسی کتاب بنا سکتے ہو یا پھر اس کی ایک آیت کو بھی بنا سکتے ہو تو بنا لو، تمہیں قیامت تک کا چیلنج ہے۔ مگر آج 1400 سال گزر چکے ہیں اور قرآن کریم پر اعتراض کرنے والے صرف یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے کہ اللہ کے دعوے کو غلطی ثابت کر دکھائیں۔ یہ سب مل کر خود سے ایک ایسی کتاب لکھ دیں، ان کے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر رسول اللہ نے یہ قرآن خود سے لکھا تھا تو وہ اتنا بڑا چیلنج انسانوں کو کیوں کرتے؟ انہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ اس جیسا کوئی دوسرا کلام انسان یا جنات مل کر قیامت تک نہیں بنا سکتے، چاہے دنیا و کائنات کی مخلوقات مل کر جتنی مرضی ترقی کر لیں؟ کیونکہ یہ دعویٰ رسول اللہ کا نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ کے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ ایک اور اہم نقطہ کہ اگر رسول اللہ خود سے اس کتاب کو صرف الفاظ سے بھرنا چاہتے ہیں تو غیر ضروری الفاظ یا تاریخ یا اپنی ذاتی معلومات ڈال کر اسے پر کر دیتے، جو کہ ایک آتھر کے لیے سب سے آسان کام ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تو رسول اللہ کی فیملی اور پرسنل لائف کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، اور انفیکٹ آپ کا نام بھی پورے قرآن کریم میں صرف 4 مرتبہ آیا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا 134 بار اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کئی مرتبہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور دوسرے بہت سے پیغمبر اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ مگر غیر مسلموں کی لاجک کے مطابق خود اس کتاب کو لکھنے والے محمد نے خود کو اس پوری کتاب کے اندر کوئی کریڈٹ دیا ہی نہیں ہے۔ کتنی ان لاجیکل سی بات ہے جو ان کی تمام پاسبلٹیز کو غلط ثابت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے قرآن لکھا یا کسی نے ان کی مدد کی۔ اس کے بعد کی 3 پاسبلٹیز کو ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ کے اندر ڈسکس کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔